بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ نماز اسلام کا بنیادی اہم ترین رکن ہے۔ کلمہ شہادت کے بعد، کلمہ پڑھنے کے بعد سب سے پہلی چیز جو مسلمان پر فرض ہوتی ہے وہ نماز ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، بنی الاسلام علی خمس، کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے: شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ و اقام الصلاۃ، گواہی دینا کہ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں اور رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں۔ اس کے بعد و اقام الصلاۃ، یعنی کلمہ پڑھنے کے بعد نماز کو قائم کرنا، یہ وہ چیز ہے جو مسلمان پر سب سے پہلے فرض ہوتی ہے۔ اس کے بارے میں قرآن مجید کی بے شمار آیات ہیں، جہاں پر جن آیات میں نماز کو قائم کرنے کا حکم ہے۔ سورہ بقرہ کے ہی آغاز میں اللہ تعالیٰ نے متقین اور مومنین کی یہ صفت بیان کی ہے، فرمایا الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون، کہ وہ لوگ جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں اور نمازوں کو قائم کرتے ہیں اور جو ہم نے ان کو رزق دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں، یعنی زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ قرآن مجید کی بے شمار آیات ہیں جن میں اقامت صلاۃ کا حکم ہے۔ سورہ بقرہ میں ہی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ وَارْکَعُوا مَعَ الرَّاکِعِینَ، اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو، یعنی جماعت کے ساتھ نماز ادا کرو۔ نماز کو قائم کرنے کا مطلب یہ ہے کہ انسان نماز کو اس کے وقت پر پڑھے، جو وقت نماز کے لیے متعین ہے، شریعت نے بتایا ہے، اس وقت وہ نماز ادا کی جائے، خشوع اور خضوع کے ساتھ نماز ادا کی جائے، دل جمی کے ساتھ، توجہ کے ساتھ نماز پڑھی جائے، اور نماز کو سنت کے مطابق، جیسا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عمل کو کر کے بتایا اور فرما دیا صلو کما رأیتمونی اصلی، کہ جیسے مجھے پڑھتے ہوئے نماز دیکھتے ہو ایسے ہی تم پڑھو، تو سنت کے مطابق نماز پڑھی جائے۔ اور پھر اس نماز کو قائم کرنے کا مطلب یہ بھی ہے کہ تمام کے تمام مسلمان نماز پڑھیں۔ جب اللہ کی طرف سے یہ ندا، یہ آواز اذان کی صورت میں نماز کا بلاوا آئے تو تمام تر مسلمان اللہ کے حکم کو مانتے ہوئے نماز کے لیے کھڑے ہو جائیں۔ یہ اقامت صلاۃ کا مطلب ہے۔ مسلمان حکمران کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ معاشرے میں نماز کے نظام کو قائم کرے۔ اگر ایسا ممکن نہیں تو جو لوگ جس جگہ کے سربراہ ہیں ان کی یہ ذمہ داری بنتی ہے۔ اگر کوئی والد ہے تو اس کی ذمہ داری ہے کہ اپنی اولاد کو، اپنے گھر والوں کو نمازی بنائے۔ ہسبینڈ کی ذمہ داری ہے کہ وائف اور اس کے بچے نمازی ہوں، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، کہ تم میں سے ہر ایک ذمہ دار ہے، اس سے سوال کیا جائے گا، پوچھا جائے گا اس کی رعایا کے بارے میں، جو لوگ اس کے ماتحت ہیں ان کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ اور پھر فرمایا کہ جب بچہ 7 برس کا ہو جائے اسے نماز کا کہو، اور اگر پھر بھی نہ پڑھے 10 برس کا ہو جائے تو اس کو سزا بھی دینے کا اختیار والدین کو دیا ہے۔ تو نماز کو چھوڑ دینا، ترک کر دینا، یہ بہت بڑا جرم ہے، بلکہ احادیث سے یہ بات واضح ہوتی ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا من ترک صلاۃ متعمدا فقد کفر، کہ جس نے ایک نماز کو جان بوجھ کر چھوڑ دیا اس نے کفر کیا۔ اور پھر فرمایا کہ نماز مسلمان اور کافر کے درمیان فرق کرنے والی چیز ہے، بین العبد والکفر ترک الصلاۃ۔ اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین بیان کرتے ہیں کہ ہم نماز سے پیچھے رہنے والے کو منافق سمجھتے تھے، کہ جو نماز میں حاضر نہیں ہوتا تو وہ منافق ہی ہو سکتا ہے، ایسا کوئی مسلمان نہیں ہوتا تھا کہ جو نماز نہ پڑھتا ہو۔ اور اس پر صحابہ کرام کے بعد تابعین، تبع تابعین، ائمہ کرام، محدثین اور تمام علماء، چاہے ان کا تعلق
کسی بھی گروہ اور کسی فرقہ سے ہو، وہ اس بات پر متفق ہیں کہ نماز اسلام کا ایک اہم رکن اور ہر مسلمان پر فرض ہے، بلکہ نماز کے تارک کے بارے میں علماء کا یہ موقف پایا جاتا ہے، ائمہ کرام کا یہ موقف پایا جاتا ہے کہ جو نماز کو چھوڑ دیتا ہے وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، کافر ہو جاتا ہے۔ اور بعض ائمہ نے یہاں تک کہا کہ اس کو سزا دی جائے، کچھ نے مرتد کہہ کر قتل کی سزا بھی نامزد کی ہے کہ جو نماز کا پکا منکر ہے، نماز کو چھوڑ دیتا ہے، ترک کر دیتا ہے، پڑھتا ہی نہیں، تو وہ پھر کیسے اسلام میں رہ سکتا ہے؟ اس نے اسلام کے ایک ستون کو گرا دیا، اسلام کو سمجھا ہی نہیں، اسلام کی تعلیمات کو اس نے ترک کر دیا ہے، چھوڑ دیا ہے۔ اور آپ یہ بھی جان لیجئے کہ دنیا میں مسلمانوں کے جتنے بھی مسالک ہیں، تمام مسالک نماز کی پابندی کا حکم دیتے ہیں، اس میں کوئی اختلاف نہیں کہ کوئی نماز کی چھوٹ دیتا ہو یا نماز کو ترک کرنے کی اجازت دیتا ہو۔ تو اس لیے بے شمار احادیث ہیں، لیکن سمجھنے کے لیے اور حکم کو ماننے کے لیے ایک آیت اور ایک حدیث ہی کافی ہوتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، ابن حبان میں روایت ہے، آپ نے فرمایا کہ وہ لوگ جو نماز کی حفاظت کرتے ہیں، من حافظ علیہ کانت لہ نورا و برہانا و نجاتا الی یوم القیامہ، جو لوگ نماز کی حفاظت کرتے ہیں تو قیامت کے لیے دن کانت لہ نورا، ان کے لیے روشنی اور نور ہوگا، دنیا میں بھی ان کے چہرے روشن ہوں گے، وہ ظلمت سے گمراہی سے نکلنے والے ہوں گے، یا گمراہیوں سے، ظلمت سے، اندھیروں سے، گناہوں سے یہ نماز ان کو بچا دے گی۔ یہ نور کا مطلب ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کہ نماز انسان کو بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے، تو یہ نور ہوگا ان کے لیے، وبرہانا، اور یہ نماز دلیل ہوگی، ونجاۃ الی یوم القیامہ، اور قیامت کے دن وہ عذاب سے، جہنم کے عذاب سے بچ جائیں گے۔ ومن لم یحافظ علیہا، اور جس نے نماز کی حفاظت نہ کی، نماز کو پڑھا نہیں، آپ اپنے والیٹ کی، اپنے کرنسی کی، اپنی گاڑی کی، اپنے گھر کی کیسے حفاظت کرتے ہیں؟ یہ دنیا کا مال و متاع ہے، یہاں پر بھی حفاظت کا لفظ استعمال ہوا، ومن لم یحافظ علیہا، جس نے اس کی حفاظت نہیں کی، پرواہ نہیں کی، اس کو ضائع کر دیا۔ اور قرآن مجید میں بھی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، حافظوا علی الصلوات، نمازوں کی حفاظت کیا کرو، اور خاص کر کے فرمایا الصلاۃ الوسطی، حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی، اور درمیانی نماز، عصر کی نماز کی حفاظت کیا کرو۔ فرمایا جس نے حفاظت نہیں کی، جس نے نماز کو ترک کر دیا، چھوڑ دیا، پڑھا نہیں، اس کا انجام کیا ہوگا؟ لم یکن لہ نور، اس کے لیے کوئی نور اور روشنی نہیں ہے، ولا برہان، کوئی دلیل نہیں ہے، ولا نجات، اور کوئی نجات کے چانس نہیں ہے۔ وکان یوم القیامت مع فرعون وہامان وابی بن خلف، اور قیامت کے دن اس کا انجام، اس کی سزا فرعون کے ساتھ ہوگی۔ وہ فرعون جو موسیٰ علیہ السلام کا دشمن تھا، جو اللہ کا دشمن تھا، اور جس نے یہ دعویٰ کیا تھا انا ربکم الاعلی، میں بہت بڑا رب ہوں، نماز کے تارک، نماز کو چھوڑنے والا، نماز کی حفاظت نہ کرنے والا، اس کا حشر اس کے ساتھ ہوگا۔ اور پھر فرمایا وہ حامان، یہ فرعون کا وزیر ہے، وابی بن خلف، اور ابی بن خلف، یہ بھی ایک بہت بڑا کافر تھا جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے احد میں قتل کیا تھا۔ تو یہ سزا ہے بے نمازی کی۔ محترم بھائیوں اور سامعین، نماز پڑھنا نہایت ضروری ہے، نماز کو چھوڑ دینا یہ ناکامی ہے۔ کامیابی اسی میں ہے کہ مسلمان نمازی بن جائے، مسلمان نماز کا پابند بن جائے، نماز کو پڑھنے والا، نماز کو قائم کرنے والا بن جائے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو نمازی بنائے، نماز پڑھنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور جو لوگ نمازیں ادا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان سب کی نمازوں کو قبول فرمائے، اور ہم سب کو صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علی الا البلاغ۔